ہوا میں جا کے انویسٹیگیٹو تھوڑا سا جرنلزم کریں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی کتنے لوگ جو ہیں فارغ التحصیل ہوئے ہیں 4 سال کے اندر، کیا تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، کتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ، سارے حقائق ہیں جن کے اوپر عدالت نے کل فیصلہ دینا ہے یا امید کی جاتی ہے کہ فیصلہ آئے گا۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو ریلیف دی جس کے خلاف ایک الزام ثابت ہو چکا تھا، اور اس الزام ثابت ہونے کے نتیجے میں اس کے ایک لائبلٹی اکاؤنٹ بنایا گیا، جرمانے کا اکاؤنٹ بنایا گیا جس میں 600 ارب روپے سے زیادہ لائبلٹی کریٹ کی گئی، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ میں اس وقت بھی میرے علم کے مطابق ڈیفالٹ ہے، وہ اکاؤنٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، اس میں پیمنٹ نہیں کی جا رہی۔ اس ملی بھگت میں حکومت کو جو نقصان پہنچایا گیا، جو ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن خراب ہوئی کہ این سی اے کو جب پتہ لگا کہ یہ کسی ذاتی اکاؤنٹ میں لائبلٹی اکاؤنٹ یا جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، تو وزیر اعلیٰ نے کہ کولیگز نے، کیبنٹ کے کولیگز نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ 4-5 وزیروں نے کہا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ ان تمام حقائق کی بنیاد پہ کل کوئی فیصلہ سنایا جائے گا جو ان فیکٹس پہ بیس کر رہا ہوگا، اور انصاف کے انشاءاللہ تعالی تمام تقاضے جو ہے پورے کیے جائیں گے۔ دوسری میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، حکومتی سطح پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر حکومت کو عمران خان کے متعلق یا کسی اور کے متعلق کچھ کہا گیا ہو کہ اس کو ریلیف دی جائے۔ اب یہ کانگریس کی ہیئرنگ کا ڈرامہ جو ہے، کسی کرائے کی جگہ پہ کو کمرہ لے کے اس میں ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ہیئرنگ جو ہے پاکستان کے معاملات پہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ 20 جنوری کے بعد جو ہے جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے، تو یہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ جس ملک میں یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ کانگریشنل ہیئرنگز کا ایک جعلی قسم کا جو ہے ڈرامہ بنا کے کہ یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اس میں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ایک بتا رہے ہیں پاکستانی عوام کو جی کہ امریکہ جو ہے دیکھیں پاکستان کے حالات کے اوپر کتنا گہری نظر رکھے ہے اور ہماری حمایت میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لمبے چوڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی بنیاد پہ ہیں جس کی تفصیل جو ہے وہ ایک لمبی ہے، پچھلے 75-76 سال کی، اور یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، اب ایبسلیوٹلی یس ہو چکا ہے اور لیٹ گئے ہوئے ہیں ان کے آگے، باجماعت لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ کتنے خود غرض لوگ ہیں۔ آپ نے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنی، اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی، وہ سارے چاہتے ہیں کہ اندر رہے، وکلا بھی چاہتے ہیں اندر رہے۔ 70-80 کروڑ یا 1 ارب روپے کے قریب جو ہے وکلا کو جو ہے ادا ہو چکا ہے، اور میٹر ابھی تک جو ہے وہ چالو ہے۔ اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا اس گفتگو کے اندر ویڈیو میں کہ جی اس کو کوئی اے سی کا کیوں آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے ایکسپینس پہ یا ان کے حالات کو، جن حالات میں بھی وہ ہیں، وہ اپنے جو بھی کیا ہوا ہے ان کی وجہ سے ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، کچھ ہو جائیں گے، ان کو بھی انکیش کرنے کے چکر میں ہے۔ ہر شخص جو ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے، چاہے ان کی بیگم ہے، چاہے ان کی اہل خانہ ہیں، ان کی ہمشیرگان ہیں،
ان کی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی سارے کے سارے جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے اس پارٹی کو کی جو بھی اس وقت حالات ہیں ان کو کسی طرح سیاسی طور پہ انکیش کریں. وہ میں آپ میڈیا کی اس کی ڈینائل نہیں آئی, کسی نے تردید نہیں کی کہ یہ ویڈیو جعلی ہے یا بنی ہوئی ہے. وہ ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے سنگجانی پہ اتفاق کیا اور گنڈا پور کو کہا کہ آپ یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں اسلام آباد پہ سنگجانی پہ رک جائے, وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیں, وہاں پہ دھرنا دیں. لیکن محترمہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے تو اسلام آباد جانا ہے, ہم نے ڈی چوک جانا ہے, اور ڈی چوک پہنچ کے پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے اب بہت سی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, لیکن اس سے کہانی میں سب سے زیادہ جو چیز جو قابل غور ہے کہ جس طرح یہ بڑکے مارنے والے وہاں سے دوڑے اور پھر انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ 278 بندے جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے, کوئی 150 کہتا ہے. ابھی سنا ہے کہ 11-12 کے اوپر آ کے روکے ہوئے ہیں, لیکن ثبوت آج بھی ان کا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے کسی قسم کا. کوئی جو ہوتا ہے نا کہ ایک پروف جو ہے دیا جائے, جو بھی وہ گفتگو انہوں نے جتنی بھی گفتگو پچھلے 6-7 سال کی سیاست میں کی ہے یا اس سے پہلے ہوا میں جا کے انویسٹیگیٹو تھوڑا سا جرنلزم کریں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی کتنے لوگ جو ہیں فارغ التحصیل ہوئے ہیں 4 سال کے اندر, کیا تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے, کتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ. سارے حقائق ہیں جن کے اوپر عدالت نے کل فیصلہ دینا ہے یا امید کی جاتی ہے کہ فیصلہ آئے گا. آپ حساب لگائیں کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو ریلیف دی جس کے خلاف ایک الزام ثابت ہو چکا تھا, اور اس الزام ثابت ہونے کے نتیجے میں اس کے ایک لائبلٹی اکاؤنٹ بنایا گیا, جرمانے کا اکاؤنٹ بنایا گیا جس میں 600 ارب روپے سے زیادہ لائبلٹی کریٹ کی گئی, اور اس کی ایڈجسٹمنٹ میں اس وقت بھی میرے علم کے مطابق ڈیفالٹ ہے, وہ اکاؤنٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اس میں پیمنٹ نہیں کی جا رہی. اس ملی بھگت میں حکومت کو جو نقصان پہنچایا گیا, جو ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن خراب ہوئی کہ این سی اے کو جب پتہ لگا کہ یہ کسی ذاتی اکاؤنٹ میں لائبلٹی اکاؤنٹ یا جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے, تو وزیر اعلیٰ نے کہ کولیگز نے کیبنٹ کے کولیگز نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ 4-5 وزیروں نے کہا. تو امید کی جاتی ہے کہ ان تمام حقائق کی بنیاد پہ کل کوئی فیصلہ سنایا جائے گا جو ان فیکٹس پہ بیس کر رہا ہوگا, اور انصاف کے انشاءاللہ تعالی تمام تقاضے جو ہے پورے کیے جائیں گے. دوسری میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, حکومتی سطح پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر حکومت کو عمران خان کے متعلق یا کسی اور کے متعلق کچھ کہا گیا ہو کہ اس کو ریلیف دی جائے. اب یہ کانگریس کی ہیئرنگ کا ڈرامہ جو ہے کسی کرائے کی جگہ پہ کو کمرہ لے کے اس میں ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ہیئرنگ جو ہے پاکستان کے معاملات پہ شروع ہو چکی ہے. یہ 20 جنوری کے بعد جو ہے جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے, تو یہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ جس ملک میں یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ کانگریشنل ہیئرنگز کا ایک جعلی قسم کا جو ہے ڈرامہ بنا کے کہ یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اس میں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ایک بتا رہے ہیں پاکستانی عوام کو جی کہ امریکہ جو ہے دیکھیں پاکستان کے حالات کے اوپر کتنا گہری نظر رکھے ہے اور ہماری حمایت میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لمبے چوڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے تعلقات جو ہیں ریاست کے ساتھ جو ہے وہ
ایک ایسی بنیاد پہ ہیں جس کی تفصیل جو ہے وہ ایک لمبی ہے، پچھلے 75-76 سال کی، اور یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، اب ایبسلیوٹلی یس ہو چکا ہے اور لیٹ گئے ہوئے ہیں ان کے آگے، باجماعت لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ کتنے خود غرض لوگ ہیں۔ آپ نے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنی، اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی، وہ سارے چاہتے ہیں کہ اندر رہے، وکلا بھی چاہتے ہیں اندر رہے۔ 70-80 کروڑ یا 1 ارب روپے کے قریب جو ہے وکلا کو جو ہے ادا ہو چکا ہے، اور میٹر ابھی تک جو ہے وہ چالو ہے۔ اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا اس گفتگو کے اندر ویڈیو میں کہ جی اس کو کوئی اے سی کا کیوں آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے ایکسپینس پہ یا ان کے حالات کو، جن حالات میں بھی وہ ہیں، وہ اپنے جو بھی کیا ہوا ہے ان کی وجہ سے ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، کچھ ہو جائیں گے، ان کو بھی انکیش کرنے کے چکر میں ہے۔ ہر شخص جو ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے، چاہے ان کی بیگم ہے، چاہے ان کی اہل خانہ ہیں، ان کی ہمشیرگان ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی، سارے کے سارے جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے اس پارٹی کو کی جو بھی اس وقت حالات ہیں ان کو کسی طرح سیاسی طور پہ انکیش کریں۔ وہ میں آپ میڈیا کی اس کی ڈینائل نہیں آئی، کسی نے تردید نہیں کی کہ یہ ویڈیو جعلی ہے یا بنی ہوئی ہے، وہ ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے سنگجانی پہ اتفاق کیا اور گنڈا پور کو کہا کہ آپ یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں اسلام آباد پہ، سنگجانی پہ رک جائے، وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیں، وہاں پہ دھرنا دیں۔ لیکن محترمہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے تو اسلام آباد جانا ہے، ہم نے ڈی چوک جانا ہے، اور ڈی چوک پہنچ کے پھر جو کچھ ہوا تو سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے اب بہت سی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس سے کہانی میں سب سے زیادہ جو چیز جو قابل غور ہے کہ جس طرح یہ بڑکے مارنے والے وہاں سے دوڑے، اور پھر انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ 278 بندے جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، کوئی 150 کہتا ہے، ابھی سنا ہے کہ 11-12 کے اوپر آ کے روکے ہوئے ہیں، لیکن ثبوت آج بھی ان کا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی جو ہوتا ہے نا کہ ایک پروف جو ہے دیا جائے، جو بھی وہ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔